بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں بھائی، اب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ پہلے عبد الوہاب پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد علاؤالدین صاحب پڑھیں گے، پھر جو ہے وہ آپ پڑھیے گا جو موبائل پہ ہماری بہن ہے۔ سب سے پہلے الدرس الثالث عشرہ جو کہ 13واں سبق ہے، اس کی مشق نمبر 12 ہے، ٹھیک ہے۔ مشق نمبر 12 کا الف ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی تمرین کہتے ہیں مشق کو، عربی میں کہتے ہیں تمرین۔ تو تمرین رقم 12 یا پھر مشق کو، ایکسرسائز کو تدریب بھی کہتے ہیں جدید عربی میں، یہ دونوں لفظ آتے ہیں۔ التدریب رقم 12۔ اقرأ شیخ عبد الوہاب۔ ہاں، ابھی ہم اردو سے عربی والا ترجمہ پڑھیں گے، آپ پڑھیں جی۔ ما ھذا، ہاں جواب پڑھ لیں۔ ھذا قلم الرصاصی، ہاں یہ کیا ہے؟ یہ پینسل ہے۔ اچھا، پینسل کو قلم الرصاصی پڑھا، تو رصاصی کو زیر کیوں آیا آپ بتائیے؟ یہ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ ہے۔ اگلا آپ پڑھیں حضرت۔ وما ذاک، ہاں اور وہ کیا ہے؟ ہاں، ذاک قلم الحبر، حبری، ہاں کیا وہ انک والا پین ہے۔ انک والا پین ہے۔ حبر کہتے ہیں سیاہی کو، سیاہی کا یعنی انک پین ہے۔ آپ پڑھ لیں اب تیسرا۔ ما حاضری، ہاں یہ کیا ہے؟ حاضری دوات، ہاں ترجمہ بتائیں۔ حدید دوات، یہ کیا ہے؟ اور یہ دوات ہے جو ان کی بوتل ہوتی ہے۔ ہاں انک پاٹ ہے، صحیح ہے، دوات ہے، دوات ہی کہتے ہیں ہم اردو میں بھی۔ اچھا اب آپ پڑھیے۔ جی، وماذا فی الدواتی، ہاں فی الدواتی حبر، ہاں اس دوات میں کیا ہے؟ اس میں سیاہی ہے۔ ہاں۔ اچھا، آپ نے گول گول نشان کیوں لگائے؟ یہ اس لیے لگا تھا کہ یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور ایک ہی ہے مطلب۔ اور یہ ماں کب استعمال کریں گے؟ ماذا یا ماذا؟ دیکھیں، ماں ہادی بھی ہو سکتا ہے، ماں فی دیوان بھی ہو سکتا ہے، اچھا، دونوں دونوں دوسرے کی جگہ آ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہادہ ہادی وغیرہ کے ساتھ مادہ ہادی ہی نہیں کہتے ہیں، ماں ہادی ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ کے ساتھ نارملی جو یوز کرتے ہیں، جو عام استعمال ہے، وہ ماں ہے یا ایش ہے، یہ آتا ہے۔ مادہ جو آتا ہے نا، وہ نارمل الگ سے بھی استعمال کر رہے ہیں، اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ماں یہاں پہ بھی آ سکتی تھی، ٹھیک ہے، دونوں جگہ آ سکتی ہے، صحیح۔ لیکن ہادی ہی کے ساتھ مادہ ہادی ہی یہ استعمال نہیں ہے ان کا۔ صحیح ہے۔ مطلب تو ہے، بن جائے گا عربی گرامر کے حوالے سے، لیکن یہ تو مادہ فی الدوات، اور مادہ اصل میں تھا یعنی کیا چیز ہے، یعنی مراد یہی، ماں اور مادہ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مادہ فی الدوات، دوات میں کیا ہے؟ جواب پڑھیں۔ فی الدواتی حبر، ہاں۔ دوات میں سیاہی ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، جو آپ نے کہا ہے دوات میں سیاہی ہے، تو یہ حبرون کو پیش کیوں آئے یہاں پر؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اچھا، اور یہ مؤخر مبتدا جسے کہتے ہیں۔ ہاں، یہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے۔ اچھا، آپ نے پھر دواتی کو مبتدا کیوں نہیں کہا؟ آپ نے حبرون کو ہی کہا، یہ کیسے پہچانا آپ نے؟ حبرون کو آپ نے مبتدا بولا نا، تو مبتدا آپ بولا۔ شروع میں تو پھر دواتی آ رہا ہے، تو آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ بھائی یہ مبتدا ہے اور حبرون خبر ہے؟ یعنی پھر دواتی کو مبتدا کیوں نہیں بولا آپ نے؟ کیا مسئلہ ہو رہا تھا جو آپ نے اس کو مبتدا مؤخر بنا دیا آپ نے؟ جی، یہ کیسے پہچانا؟ اس لیے استفہام ہے، سوال ہے۔ نہیں نہیں، نہیں، سوالیہ تو حضرت پہلے والے میں نا، مادہ سے دوات، یہ تو خبریہ ہے، یہ تو جملے میں خبر ہے۔ دوات میں پورٹ میں انک ہے، انک ہے، کہاں کا کہاں ہو رہا ہے؟ یہ والا پڑھ رہے ہیں، یہ والے میں اس کا جواب پڑھیں۔ پھر دواتی حبرون، ہاں پھر دواتی حبرون کی بات کر رہا ہوں نا اس وجہ سے کہ تو حبرون کو جو ہے انہوں نے مبتدا مؤخر کہا ہے، تو پھر دواتی کو آپ نے مبتدا کیوں نہیں کہا؟ لیکن مبتدا تو شروع میں آتا ہے، تو بعد میں کیوں آ رہا ہے؟ کون سا قاعدہ لگ رہے ہیں یہاں یہ حرف جار کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ مضاف مضاف الیہ کہاں ہے حضرت؟ نہیں، شروع میں ان سے جا رہا ہے، اس لیے ہاں دیکھیں قاعدہ بتا دی، شروع میں آپ نے صحیح کہا، دونوں نے شروع میں حرف جار جب آ جائے اور بعد میں اسم ہو تو جار مجرور ہمیشہ خبر ہی بنتا ہے، بس یہ بات یاد رکھیے۔ یعنی میں نے یہ کہا کہ جملہ اسمیہ ہو، کلام میں فعل نہ ہو، اور جار اور مجرور آ رہے ہیں، جیسے کہ فی حرف جر ہے، زیر دینے والا حرف، اور اب دواتی مجرور ہے، یہ جار مجرور ہے، تو جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا نارملی، یعنی عام احوال میں یہ بنتا ہی خبر ہے، ٹھیک ہے نا، تو خبر ہی بنتا ہے جار مجرور۔ تو جب بھی ایسا قاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں کلام کے اندر کہ جار مجرور آ رہا ہے اور بعد میں ایک اسم آ رہا ہے، تو اس اسم کو مبتدا مؤخر بولیں گے اور جار مجرور کو پہلے کہیں گے، یہ قاعدہ ہے، اس کو اب یاد رکھنا ہے، جہاں پہ بھی لگ رہا ہو سمجھ جائیں یہ لگ رہا ہو۔ چلیں آگے۔ اچھا، آپ کس کی باری تھی؟ آپ کی حضرت۔ من ھذان الرجلان، ہاں وہ دو مرد کون ہیں؟ حضرت وہ ہوگا کہ یہ ہوگا؟ من کا معنی کیا ہے؟ کون۔ اچھا، ہذان رجلان، دو، ہاں تو یہ دو کہ وہ دو؟ یہ، ہاں تو یہ دو بولیں، یہ دو مرد کون ہیں؟ چلیں آگے۔ ھذانی امی و خالی، ہاں یہ میرے چچا و خالہ۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں من ہذانی رجلانی کے اندر ترکیب کیا ہوگی؟ کون سا جملہ فعلیہ ہے اسمیہ؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں آپ کہ جملہ اسمیہ کہ جملہ فعلیہ؟ من ہذانی رجلانی جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے کیونکہ فعل نہیں دکھ رہا، ماشاء اللہ، اب یہاں تک تو آپ صحیح پہنچ گئے۔ اب آپ بتائیے مبتدا خبر کا ہے اگر جملہ اسمیہ تو؟
رجلانی خالانی ہے امی و خالہ. نہیں دیکھیں وہ الگ جملہ ہے، ابھی اس کو میں نہیں جائیں، یہ ہر ایک مستقل جملہ ہے. ابھی ہم پہلے والے پر ہیں. من حاضن رجلانی میں آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا و خبر ہوتا ہے، تو مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے؟ آپ نے کہا نا جملہ اسمیہ یہ. جی جی حاضانی حاضانی کیا بنا؟ خبر نہیں. نہیں. اچھا چلے اب ایک منٹ آپ بتا سکتے ہیں عبد الوہاب بھائی؟ چلیں اب آپ اپنی رائے دیں، آخری میں ہم فیصلہ لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. یہی پریکٹس میں چاہ رہا ہوں حضرت. جو من ہے وہ مبتدا ہے، ہاذان الرجلانی یہ پورا جو ہے یہ خبر ہے. اب کیسے آپ نے یہ بنایا بھائی، یہ کیسے پہچانا آپ نے؟ اس وجہ سے کہ جو ہاذان الرجلانی یہ اس میں اشارہ ہے، ہاذا اور رجلانی اس کو کہتے ہیں مشار الیہ، اور یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ آتے ہیں. تو اس وجہ سے ہاذان رجلانی یہ آپ کی خبر ہوگی. من جو ہے کون یہ سوال کے لیے، تو یہ مبتدا اس کو کہتے ہیں استفہام، اس میں استفہام، یہ سوالیہ بن رہا ہے. تو یہ کیا بن گیا، مبتدا بن گیا اور بعد والا خبر ہو گیا. یہ ہو گیا. اس میں استفہام مبتدا بن سکتا ہے، حرف استفہام نہیں بنتا. یہ فرق بھی ہم نے سمجھایا تھا. اور یہ ریکارڈنگز حضرت کو بھی پورا دے دیں گے ہم، اب آپ ان کو بھی دے دیجیے گا اور آپ بھی اس کو کریں. سنیے گا وہ جو ریکارڈنگ میں نے عربی کے بولی تھی، بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ ایک سبق سے یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے پہلے نہیں پڑھا، یہ ابھی ہم نے پچھلے ہفتے سبق پڑھا تھا. اچھا چلیں بھائی، تو یہ جواب ہو گیا. اچھا حاضانی عمی و خالی کی حضرت پھر ترکیب اگر آپ بتا سکتے ہیں بتا دیں. یہ حاضانی عمی و خالی، اور خالون. ہاں تو اب یہاں یہ کون سا جملہ ہے، جملہ اسمیہ کے لیے. یہ بھی جملہ اس میں ہاں اور یہ وہی چیز ہے جس میں پہلے جا رہی ہے. ہاں صحیح حضرت، یہ ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. ہاں تو حاضانی عمی کہاں ہے جملہ اسمیہ کے لیے مبتدا خبر؟ حاضانی جو ہے نا وہی مسئلہ ہے، مبتدا اور امی و خالد جو ہے وہ کیا ہے، امی و خالد جو ہے وہ خبر ہے. صحیح ہے، آپ نے ابتدان صحیح بتایا. لیکن اب یہ بتایا حاضانی اکیلا کیسے مبتدا بن سکتا ہے؟ اس میں اشارہ اکیلا نہیں بنتا مبتدا. اچھا اس میں اشارہ، جب اشارہ پایا جا رہا ہے تو مشار الیہ تو ہوگا نا، جو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ اس میں مشار محذوف ہے، محذوف ہے، پوشیدہ ہے. اور وہ کیا ہے، حاضانی. یہ مثال کے طور پر یا حاضانی. اب دیکھیں حاضانی دو ہے نا، تو ہم نکالیں گے حاضانی رجلانی، حاضانی شخصانی. یہ دو مرد جو ہے میرے چچا اور ماموں ہیں. اور اس میں امی نہیں، امی جی نہیں ہوگا، امی مضاف الیہ، اور یہ عم مضاف ہے. ہاں عم مضاف ہے یا ضمیر مضاف الیہ، کیونکہ اسم کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے، میں نے کیا بتایا تھا، مضاف نفلی ہوتی ہے، اور حرف جر کے ساتھ آئے تو جار مجرور ہوتی ہے. خالی بھی یہی ہے میرے پاس ماشاء اللہ. اب چلیں آپ کی باری، آپ پڑھ لیجئے. اور لڑکی کون تھے ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ دو مردوں کے درمیان. ہاں ان دو مردوں یا عورتوں کے درمیان، دونوں کے لیے آ سکتا ہوں، ان دو مردوں یا عورتوں کے درمیان. اچھا اب آپ بتائیں اس کی ترکیب کریں آپ. جملہ اسمیہ کا، جملہ فعلیہ کا. میں کچھ جملوں کی پوچھوں گا، جب اس کے جیسے جملے آ رہے ہیں پھر ہم آگے بھی بڑھتے جائیں. بالکل صحیح. صحیح ہے. اب ہاں بتائیے، اب اس کی ترکیب کر دیں ذرا، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ. اچھا اب آپ ذرا پوری ترکیب بتائیں، لفظ کی ایک کون کیا بن رہا ہے. ہاں سوالیہ جملہ اور تلکل بنتو مبتدا ہوگا. یہاں پہ بھی وہی ترکیب ہوگی جو عبد الوہاب بھائی نے بتائی تھی کہ من مبتدا ہے، من اس میں استفہام ہے نا، اور ابتدائے کلام میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، مبتدا ہو گیا. اور تلکل بنتو کیا ہو گئی، خبر ہو گئی، کیونکہ تلکل بنتو اور بینہما جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں ظرف. یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے تو اس کو ابھی چھوڑ دیں. صحیح ہے، وہ آگے آ جائے گا. ہاں ظرف یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. من تلکل بنتو، تو گویا کہ جملہ جو بینہما، کون ہے وہ لڑکی ان دونوں کے درمیان. تو من کون لڑکی ہے وہ ان کے درمیان، تو کون ہی مبتدا بن جاتا ہے. اس میں استفہام ہم نے پڑھا تھا، کلام میں مبتدا وغیرہ بنتے ہیں. اچھا ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو علی نے سوال کیا تھا، جو میں نے کہا تھا بڑا اہم سوال اس نے کیا تھا، کہ اس میں استفہام کیا فاعل بن سکتا ہے. تو اس میں استفہام فاعل بن کر نہیں آتا. یہی جواب ہے جو میں نے کہا تھا. اور یہ میں نے اپنے استاد محترم سے ترکی میں نے واٹس ایپ میں ان سے پوچھا بھی تھا، شیخ احمد فاضل سے، تو انہوں نے یہی جواب دیا ماشاءاللہ الحمدللہ. انہوں نے کہا سوال، حضرت نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ بڑا زبردست سوال ہے، اور مطلب محسوس ہوا مجھے ان کے جواب سے، بولا کہ آتا نہیں ہے. تو یہی میں نے کہا الحمدللہ میں نے بھی یہ جواب دیا تھا کہ میری نظر میں تو نہیں ہے، لیکن میں نے کہا آپ سے تصدیق میں کر لوں. تو وہ عربی میں پورا واٹس ایپ بھی کیا، وہ بھی میں کر دوں گا آپ کو. غور سے سنیے گا کہ عربی میں کیسے میں نے سوال کیا، انہوں نے کیسے جواب دیا، تو وہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا. تو فاعل نہیں بنتا. کیا نہیں بنتا اس میں استفہام؟ فاعل نہیں بنتا، کیونکہ وہ تو شروع میں آتا ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے، فعل کے بعد آتا ہے. تو اس میں استفہام تو آتا ہی شروع میں، تو اس وجہ سے اس کو فاعل نہیں بنا سکتے.
کہا عام طور پر تو ہماری نظر میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں. ومن تلک البنت بینہما یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آگے ہیں تل کا. ہاں اگلا پڑھ لیں. تلک اختی الصغیرۃ زبیدہ. ہاں وہ میری چھوٹی ہاں زبیدہ ہے. اخت الصغیرۃ زبیدہ. یہاں پر تل کا کیا ہے؟ تلک مبتدا ہوگا اور ہاں. اختی الصغیرۃ جو ہے وہ خبر ہوگی. چلیں صحیح ہے، یہ مان لیتے ہیں ہم ابتدائی طور پر آپ کی یہ بات. لیکن تلکا کا پھر اس میں اشارہ کا مشار الیہ کا ہے. محفوظ ہوگا. ہاں محذوف ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے، محذوف والا قاعدہ لگ گیا. صحیح یاد ہے آپ کو قاعدہ. اب ذرا ہم ترجمہ پڑھتے جائیں گے، اب آپ پڑھتے جائیے. چلیں. جی ایو رجل جالس خلفک. یہ غلطی ہے اس کے اندر کتاب میں. اچھا میں نے یہ غلطی بھی دیکھیں آپ کی بھی درست کی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے. آپ نے کتاب سے دیکھ کے اعراب لگائے ہوں گے. ایون رجل لکھا ہوا ہے ایسا ہی. اس کو ایک پیش کر دیں حضرت، یہ غلط ہے. ہاں ایو رجلن ہوگا. اچھا اب ہاں ایو رجلن ہوگا. نہیں ایون نہیں ہوگا نا، دو پیش ہے. ایک پیش. ہاں ایو رجلن جالسن. کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایو جو ہے وہ عام طور پر مضاف ہوتا ہے، تو مضاف پہ کیا تنوین آتی؟ تو اگر انہوں نے کتاب میں لکھا بھی تھا تو پھر بھی آپ کے گرامر کے قواعد اتنے پکے ہونے چاہیے کہ ہمیں تنوین نہیں لگانی. ہمیں اس کے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے. صحیح نا. تو ایو رجلن جالسن خلفک کا کیا مطلب ہوا؟ کون سا آدمی بیٹھا ہے تمہارے پیچھے. تمہارے پیچھے. یہ کون پڑھ کون رہا تھا؟ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی باری ہے. ہاں اب مجھے بتا ایو رجلن کے اندر کیا مبتدا بنے گا؟ ایو رجلن. یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا ہو گیا حضرت. جالسن خبر ہو گیا. خلف کا وہی ظرف ہے. ظرف کا مطلب یعنی جگہ کی کا معنی دینے والا لفظ نہیں ہوتا. جگہ یا وقت کا معنی دینے والے لفظ کو کہتے ہیں ظرف. اب جواب پڑھیں. ذاک اخی کبیر حامد. ہاں وہ میرا بڑا بھائی ہے حامد. اچھا اب مجھے بتائیں ذا کا اخی کبیر کی ترکیب کریں. ذا کا جی ذاکا اسی طرح یہ مبتدا ہے ہاں. لیکن اس میں محذوف ہے. محذوف. ہاں شامل محذوف ہے. اور آگے اخی کبیر. کبیر اخی مضاف الیہ مضاف اخی مضاف نہیں بولا. یا زمین مضاف الیہ. یا زمین مضاف الیہ. اور آگے الکبیر کیا بن رہا ہے؟ یہ صفت بن رہا ہے اخی کی. ماشاءاللہ مضاف کی صفت آ رہی ہے، لہذا یہ کیا آ رہی ہے حضرت؟ المعرفہ آ رہی ہے. یہ ہوگی نا بات. حامد. اب حامد اس کا نام ہے. یہ ترکیبیں بھی آپ کو آگے آ کے ان کی ہر چیز کے لیے ایک لفظ ہے، لیکن ابھی جتنا آپ نے پڑھا اس کے حساب سے میں ترکیب بتا رہا ہوں. تو آپ نے صحیح بتایا اپنے حساب سے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلا والا جو ہے وہ آپ پڑھ دیں حضرت اور ترجمہ کر دیں. ایک سوال. ہاں بولیں. کہ یہ جو اخی جو ہے اس میں اگر میں اچھا الکبیرو کی اچھا یہ ہے حالت رفیع میں. ہاں ٹھیک ہے. اخ جو ہے اور یہ ہے مضاف الیہ میرا. تو مضاف الیہ تو مضاف تو حالت رفیع میں ہے، تو اخو نہیں وہ یہ قاعدہ اس کا جواب جو ہے اگر آپ کو پتا ہے تو بتائیں گی بھائی. آپ سوال انہوں نے کیا ہے، آپ دونوں بتائیں کہ ذا کا اخی کبیر. ذا کا مبتدا ہو گیا، اخی جو ہے یہ خبر بن رہا ہے تو حالت رفعی میں. تو خبر پیش والی حالت میں ہوتی ہے. اخی کی خی کو زیر کیوں آئی؟ نہیں تو زیر کیا میرے کی وجہ سے زیر آ جاتی ہے؟ کیا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ بتائیے جی. یا متکلم کی طرف جب کوئی بھی اسم مضاف ہوتا ہے تو تینوں حالتوں میں ایک ایسا رہتا ہے. صحیح پڑھا تو تھا. بالکل بالکل. جیسے یہ ماں کیونکہ یا اپنے ماضی تو نہیں تھے، یہ والا نہیں ہے. یا ضمیر والا قاعدہ یعنی جیسے ابھی اخی فمی وہ نہیں بدلتے اس طریقے سے. وہی تو ہے قاعدہ. صحیح. یہ مبنی ہے. مبنی نہیں ہوگا، لیکن مبنی تو وہ ہوتا ہے نا کہ اس کے مخصوص نام ہوتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے ایک ہی حالت میں رہے گا، اس کے اعراب پوشیدہ ہے یوں کہتے ہیں. یہ بھی آپ آگے جب مورب مبنی کی بحث پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. فی الحال آپ نے جو اپنے مبنی اپنے حساب سے کہا صحیح کہا ہے کہ ایک ہی حالت میں، لیکن یہ مبنی نہیں کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. بس اس کے اعراب پوشیدہ ہوتے ہیں. رہا کا اخیل کبیر حامد، وہ میرا بڑا بھائی حامد ہے، یہ والا قاعدہ لگ رہا ہے. اور یا اپنے ماقبل زیر چاہتی ہے. بس صحیح. اگر ہم یوں بولتے ہیں نا ذا کا اخیل کبیر، تو اہل عرب کی زبان پر یہ ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے یا اپنے پہلے زیر چاہتی ہے. یہ بھی ایک قاعدہ تھا. یہ سب قاعدے لگ رہے ہیں یعنی. تو یہاں مجبوری ہے یعنی اس سے پیش نہیں ہے. ذا کا اخیل کبیر حامد. جی حضرت آپ پڑھیے. من هؤلاء الرجال. ہاں وہ مرد کون ہیں؟ وہ یا یہ من. تو حضرت اب آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ اس میں اشارہ قریب اور بعید کو پکا دہرا کر آنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. کہ وہ کا ترجمہ کب ہوتا ہے، یہ کا ترجمہ کب ہوتا ہے. ہاں یہ سب مرد کون ہے، کیونکہ ہاؤلائی اس میں اشارہ قریب کے لیے، اولائی کا بعید کے لیے وہ سب. ہاں یہ بھی شاید غلطی تھی ان کی بھی، بہن کی بھی، کہ کہیں یہ کی جگہ وہ یا وہ کی جگہ یہ کر دیا. تو یہ مطلب اس کے اندر تھوڑا سا پکا یاد کر لیں گے تو یہ غلطی نارمل ہے. بس اس کو ذہن میں رکھنے کی بات ہے، کوئی سی مشکل نہیں. ہاں من ہاؤلائی رجال. اچھا اب حضرت مجھے بتائیے اب اس کی ترکیب کریں کیا بن رہا ہے. اس میں بھی وہی ہے. من جو ہے وہ اس کا مبتدا ہے. ہاں ہاؤلائی جو ہے وہ خبر ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، ہاؤلائی کو زیر کیوں آ رہی ہے بھائی؟ ہاؤلاؤ نہیں ہوگا سر. یہ من جو ہے نا وہ اس کو جانا نہیں
اگر یہ حرف جر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں جار تو ہوتا ہی نہیں. اس میں جار عربی میں کبھی بھی نہیں ہوتا. حرف جر ہوتے ہیں، وہ بھی مخصوص ہیں جو 17 ہیں، باؤ تاؤ کاف لام جو پڑھائے تھے. ہاؤلائی کیوں بھائی؟ اس کو آپ جواب دیں گے؟ کون دے گا جواب؟ جمع ہے نا اس میں. یہ مبنی ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کیا ہوتا ہے؟ جو زیر پر ہے زیر پہ ہی رہے گا، پیش پہ پیش پر، زبر پہ زبر. تو ہاؤلائی انہی میں سے مبنی. تو ہاؤلائی ہے ہی مبنی، ورنہ یہاں پر پیش آتی. اور دیکھیں الرجالو جو اس کا مشان علیہ تھا وہ مبنی نہیں ہے، لہذا اس کو پوری پوری پیش آئی. تو یہ ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے کہ یار یہاں زیر ہے وہاں پیش بھی، اس میں اشارہ مشان لے تو ایک جیسی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ ایک جیسی حالت میں ہی ہے. ہاں یہ ایک جیسی حالت میں ہی ہے، بھلے ہمیں اعراب نہیں دکھ رہے، اس کے بظاہر ہمیں نہیں لگے گا، لیکن یہ اسی طرح صحیح ہے حضرت. تو اس میں اشارہ مبنی ہوتے ہیں تسنیہ کے علاوہ. آپ کو دوں میں کوئی بات نہیں، یہ لے لیں، پین لے لیں یا کوئی بھی. بھلے یہاں ڈال دیجیے گا کچرا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سی بات نہیں. اچھا تو یہ کیا ہو گیا؟ ہاؤلائی. اچھا یہ تو ہو گیا من ہاؤلائی رجالو. آگے کیا ہے؟ ہاں حضرت آپ ہی پڑھ دیتے. ہؤلاء اساتذۃ المدرسہ. ہاں مدرستی. مدرستی. ہاں کیا مطلب ہوا؟ مدرسے کے استاد ہیں. ہاں اساتذہ استاد، یعنی یہ سب مراد یہ ہے کہ یہ سب. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پڑھا ماشاء اللہ. اب آپ پڑھ دیجیے بھائی، آپ کی باری ہے. تکلیف میں تو نہیں بیٹھنی یا یہاں قریب پر. ہاں ہاں یہ سب عورتیں کون ہیں؟ اب آپ جواب دیجیے. ہاں لڑکیوں کے اسکول کی ثانیہ. اچھا اب دیکھیں، آپ نے مجھے اس طرح کچھ یاد آ رہا ہے کہ اردو سے جب عربی بنائی تھی نا آپ نے، تو آپ نے کیا کیا وہاں پہ اسی طرح اردو کے نہیں لکھا ہوا تھا وہ سب عورتیں مدرسے کی ثانیہ. تو انہوں نے مثال دے رہا ہوں، تو انہوں نے ہنہ کے ساتھ تلکن نساؤ اور یہ سب لکھ دیا. تو جب وہ سب عورتوں کی بات آتی ہے تو ضمیر میں ہی سب ترجمہ آ جاتا ہے. بس ہنہ بہت ہے، ختم. جیسے یہاں انہوں نے کیا ہنہ تلکن نساؤ تو نہیں بولا نا کہ وہ سب عورتیں. اسی طرح اولئکا اور ہم رجال، اس طرح نہیں، یا تو ضمیر لگائیں یا اس میں اشارہ مشان لے آئے گا یا اس میں ظاہر آئے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا. تو ضمیر میں سب ترجمے آ جاتے ہیں. تو وہ جب آپ پرچہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہن معلمات فی مدرسۃ البنات. صحیح، آگے چلیں. این اخوک الصغیر، تمہارا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ اب دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھیں یہ بھی اس میں استفہام ہے اینا، لیکن اس کو آپ مبتدا نہیں بنائیں گے. کیا نہیں بنائیں گے؟ مبتدا نہیں بنائیں گے. اینا ہو گیا، متا ہو گیا، یہ خبر بنتے ہیں. یہ کیا بنتے ہیں؟ اچھا یہ خاص بات ہے. ٹھیک ہے. اینا متا، کیونکہ اس کا اینا کا مطلب کیا ہے؟ کہاں، اور متا کا مطلب کیا ہے؟ کب. تو کہاں، کب جیسے جو الفاظ ہو نا جو کسی وقت پر، ٹائم پر یا کسی جگہ کے اوپر دلالت کر رہے ہو، تو وہ کہلاتے ہیں ظرف. تو ظرف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خبر تو بن سکتا ہے، خبر اور بھی چیزیں بن سکتا ہے، لیکن مبتدا نہیں بنتا. ظرف کو ہم مبتدا عام احوال میں نہیں بناتے. ٹھیک ہے، اس کے مخصوص پھر وہ یعنی تفصیلات ہیں. تو اینا مطلب بنے گا نہیں بہرحال، یہاں پر یہ نہیں بنے گا اینا اور متا. تو اس کو خبر مقدم بول دیں، جب اینا متا ہے تو خبر پہلے بول دیں اور اخو کا صغیر مبتدا بنا دیں. ٹھیک ہے. اب مثال دے رہا ہوں، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے متا ذہبا. اب یہاں پر بتائیں کیا ہے یہ متا ذہبا؟ کب گیا. ہاں تو اب بتائیں کیا ہے یہ متا؟ یہ مبتدا ہے، آپ نے مقدم آپ نے کہا. متا خبر. اچھا، اور آگے ذہبا یہ مبتدا. وہ ذہبا. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فعل اور فاعل ہوگا نا. اب ہم یہاں کیوں جملہ اسمیہ کو دیکھیں گے؟ مبتدا خبر، یہ تو جملہ فعلیہ آ گیا، فعل آ گیا. متا ذہبا، تو متا یہاں پر ظرف کہلائے گا، یعنی جگہ کے اوپر، وہ وقت ٹائم کے اوپر دلالت کر رہے ہیں، ٹائم یا جگہ کے لیے. اور صحابہ فعل ہے، تو یہ فعل ہو گیا. ہوا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے فاعل، ذہبہ کے اندر پوشیدہ ہے فاعل. یہاں پر ذہبہ کا مطلب ہے ذہبہ ہوا، گیا وہ، تو ہم کہیں گے فاعل پوشیدہ ہے ذہبہ میں. ذہبہ متا یعنی متا اصل میں ہوتا ذہبہ متا، لیکن کیونکہ اسماء استفہام کو شروع میں لے کر آتے ہیں لہٰذا ہم کیا کہیں گے متا ذہبہ، وہ کب گیا. تو یہاں پر جملہ اسمیہ کی بات نہیں کریں گے، جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی ہے. جواب ماشاء اللہ. اینا اخوک الصغیر ہوئی. آپ پڑھ دیتے ہیں؟ جی ہاں پڑھیں. کہاں ہے تمہارا چھوٹا بھائی؟ آگے ہوا ذہب الی المدرسۃ. ہاں وہ گیا مدرسے کی جانب. اب دیکھیں یہاں پر ہوا جو ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ اچھا یہ بن رہا ہے مبتدا. ہاں، اور ذہبہ کیا بن رہا ہے؟ ذہبہ فعل تو ہے لیکن خبر ہے، کیونکہ خبر جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے، پورا جملہ بھی خبر ہوتی ہے. تو ذہبہ الی المدرسہ ہے، پورا جملہ خبر ہو گیا، پورا جملہ خبر ہو گیا. اچھا اگر ہوا نہ ہوتا، صرف ہوتا ذہبہ الی المدرسہ، پھر یہ جملہ تو پھر یہ جملہ فعلیہ کہلاتا. اور پھر ہم یوں ترکیب کرتے ہیں ذہبہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اور وہ فاعل ہے، پھر وہ کیا بولتے ہیں ہم؟ فاعل. کیونکہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. صحیح ہے. اگر اس کو پہلے لکھ دیا نا، جیسے یہاں ہوا پہلے لیا، تو اب وہ مبتدا بن جائے گا. وہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا، جبکہ وہ معرفہ اس کے اندر شرائط پائی جائیں مبتدا ہونے کی. ہوا ذہبہ الی المدرسۃ، وہ گیا مدرسے کی طرف. اب آگے چلیے حضرت آپ کی باری. متا ذہبا، ہاں کب گیا؟ ہاں وہ کب گیا؟ جواب ذہبا قبل ساعتین، 2 گھنٹے قبل گیا.
ہاں قبل گیا. اب اگلا آپ پڑھ لیں. لمن حاضل کتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ حاضہ ہوا کتاب، یہ ہی میری کتاب ہے. یہی میری کتاب ہے. اچھا لمن حاضل کتاب کی ترکیب کریں آپ. لمن مبتدا ہوگا، حاضل کتاب خبر ہوگی. اب مجھے بتائیں لی جو ہے وہ کیا ہے؟ اور پھر ہے حرف جر ہے. تو جار مجرور کا بھی مبتدا بنتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا. خبر تو خبر ہوگا. تو لیمن خبر ہے یہاں پر. لی لام حرف جر ہے اور من کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے مجرور. یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. تو جار مجرور خبر ہے. جار مجرور کیا خبر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے من کو زیر تو آئی نہیں، تو ہم کہیں گے مبنی ہے. مبنی ہے. بس یہی بات ہے، یہی جواب ہے. تو لیمن خبر مقدم ہو گیا اور حاضل کتاب اس میں اشارہ مشان علیہ مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا. لیمن حاضل کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب. ہاذا ہوا کتابی. یہ بھی ترکیب یہی ہے کہ ہاذا پھر مشان علیہ محذوف ہوگا، مبتدا ہو گیا اور ہوا کو ضمیر فاصل کہہ دیں گے، کتابی خبر ہوگی. اب آتے جائیں. من من ربو کا، ہاں تمہارا رب کون اب ہے؟ یہاں پر من مبتلا بن جائے گا اور ربو کا خبر ہوگا. اب آگے جواب دیں. اللہ ربی. اگلا میرا پڑھیں رب حضرت. اللہ ہے. نبی کا ہوں کون نبی کون ہے؟ ہوں محمد رسول اللہ نبی. اچھا رسول اللہ ہی کیوں پڑھا حضرت آپ نے؟ اللہ ہی کو زیر پڑھا آپ نے، وجہ؟ رسول سر یہ جار نہیں نہیں نہیں. رسول اللہ ہی. سوچ کے کوئی آپ گھبرائیں نہیں، آرام سے سوچ کے جواب دیں. آرام سے بتا دیں گے. اب رسول اللہ. اچھا بھائی آپ بتا دیں عبداللہ بھائی. یہ مضاف مضاف الیہ. مضاف الیہ بن رہا ہے. اللہ ہی اور رسول مضاف ہو رہا ہے. تو مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے جس طرح حرف جر کے بعد زیر آتی ہے. مضاف الیہ کو بھی تو زیر آتی ہے نا. تو محمد رسول اللہ نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میرے نبی ہیں. یہ ہوگا. اب اگلا پڑھیں. ما دین کا، آپ کا دین کیا ہے؟ ہاں. الاسلام دینی، میرا دین اسلام ہے. ہاں تو یہ یہاں پر نارمل ہے. ماں مبتدا ہے، دینوں کا خبر ہے، اور اسلام بھی مبتدا ہے، دینی خبر ہے. یہ ہو گیا پورا. یہاں تک آپ کی الحمدللہ مکمل ہوئی مشق. اب ہم پڑھتے ہیں مشق نمبر 12 کا بے، جو کہ عربی کے مولم مکتب البشرا کی شائع کردہ کتاب کے صفحہ نمبر 98 پر ہے. محمد رسول کے فرق مطلب وہ تو یہاں تو پیش آئے گی نا، وہ تو حالت الگ الگ رسول. مطلب کس جگہ محمد رسول اللہ کا محمد رسول اللہ. نہیں، لیکن اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی میں حالت. ہاں بتائیں. اچھا وہ والا بول رہے ہیں. تو اب آپ بتا دیں جواب کیا ہے. انا کی جو خبر ہوتی ہے اسم 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 اس کو زبر آتی ہے. انا اور انا کے بعد زبر آتی ہے. ان کے اوپر زبر آتی ہے. یہ ان جواب. اللہ علی کل شیء قدیر. اسی طرح ان محمد رسول اللہ. تو میں نے کہا نا پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا. ڈائریکٹ محمد رسول اللہ تو اس کی کوئی پھر لاجک ہوتی ہے. اس طرح نارمل تو پھر محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں. چلیں اب اگلا پڑھیں. ہاں آپ کی باری. آپ پڑھیں. مسکو کا یہ ولدو. ہاں ولدو بالکل. اے لڑکے تمہارا نام کیا اب میں ہے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، ولدو کے اوپر ال تو ہے نہیں، تو دو پیش کیوں نہیں آئی؟ یا ولدن کہہ سکتے تھے نا. نہیں کیوں یا کہا؟ اس وجہ سے، یا کی وجہ سے یا کی وجہ سے منادا جب مفرد ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پیش آتا پیش ایک. ہے. ہاں چلیں آگے. اسمی میرا نام عبداللہ یا سیدی. اچھا عبداللہ کی اللہ کو زیر کیوں آئی صابری صاحب؟ جی عبداللہ میں اللہ کو زیر کیوں آئی؟ بس. لیکن آپ نے لفظ جو ہے نا فکس کر کے بولا ہے اللہ ہی مضاف الیہ ہے اچھا اور لفظ عبد مضاف ہے. تو مضاف الیہ کو زیر ہوتی ہے، مضاف کو نہیں ہوتی، اس لیے مضاف مضاف الیہ دونوں نہیں. اللہ اللہ ہی اس میں جلالت مضاف الیہ. کیا کہیں گے؟ ادب کے تقاضے میں جب اللہ کا نام آیا تو اس میں جلالت کہتے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو اس میں رسالت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ نہیں بولتے کہ جیسے اللہ مجرور ہے، اللہ کو زیر ہے. یوں نہیں. اللہ اس میں جلالت، یہاں مجرور ہے. اس طرح ادب کا تقاضا ہے. چلیں آگے. انت یا شیخ. مسلم ابی کا یا عبداللہ ہی. یا عبداللہ ہی آپ نے پڑھا تو یہ رب غلط لگے ہیں یا عبداللہ ہی؟ صحیح لگے. تو کیوں زبر آئی ہے؟ زبر کی وجہ بتا دیں. کیا قاعدہ لگ رہے ہیں آپ؟ تینوں سے سوال ہے میرا. جو بھی جواب دے سکے پہلے ان کو سوچنے نہیں دیں. اگر یہ جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم دوسرے. آپ بتا سکتے ہیں حضرت؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں جواب دینا؟ ہاں بتا. یہ جو حرف ندا کے بعد اگر مضاف ہے تو اس کو زبر آتا ہاں یعنی منادہ مضاف ہو تو اس کو خبر آتی ہے. یہ ہے قاعدہ یہاں کا. اچھا اب ایک اور سوال حضرت آپ سے، یا کوئی بھی جواب دیں. مسمو ابی کا، ابھی کیوں ہو گیا بھائی؟ کبھی ابو آتا ہے کبھی ابا آتا ہے، یہ یہاں ابھی کہاں سے آ گیا؟ مسمو ابو کا نہیں ہونا چاہیے ہاں ہے؟ اس میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ آپ یہ بتا دیں گے. آپ بتائیے بھائی. ہاں موبائل پہ آپ سے پوچھا ہوں میں، آپ بتا دیں اگر آپ کو پتا ہے تو. مضاف مضاف الیہ کے لیے لگائیں گے سر. اچھا کیا مجھے ذرا ایک ایک چیز گنوائیں. چلیں اسمو کیا بن رہا ہے یہاں؟ اس میں مضاف بنے گا. ہاں اور ابھی ابھی مضاف الیہ بنے گا. مضاف الیہ بنے گا. اچھا اور تا ضمیر پھر کیا ہوگی؟ ابھی کا مضاف مضاف الیہ بنے گا، لیکن اس کی حالت یہ نسبی ہو جائے گی کہ جدی اور رفیق. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟
حالت کس کی حالت رفیع نسبی جدی ایک ہوتی ہے کس کی وہی ابھی کا ہے نا، تو ابھی تو حالت ربی کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے نا، ہاں آیا ہوا ہے. اچھا ابھی یہاں بن کیا رہا ہے مضاف ہے مضاف الیہ کیا ہے مضاف الیہ ہے، ہاں صرف مضاف الیہ مضاف الیہ پھر مضاف ہوتے ہیں، ہاں مضاف الیہ مضاف اور کاف ضمیر کیا ہے یہاں کاف مضاف الیہ ہے. تو اب آپ مجھے اب یہ تو چلو آپ نے صحیح بتا دیا اب بتائیں ابھی کیوں ہوا پھر یہ سمجھتا ہے؟ یعنی ابھی کیوں بولا ابو یا ابا کیوں نہیں بولا ہم نے یہاں پہ ہمیں حالت جدید چاہیے نا، زیر والی حالت میں. تو زیر والی حالت میں ابھی ہوتا ہے کیا جی صحیح یہی جواب ہے کہ ابن اخن فمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ابو ابا ابھی اس کی حالت رفیع نسبی جدی الگ الگ تھی. تو یہ صحیح بتایا انہوں نے مسمو ابی کا تمہارے والد کا کیا ہے. یہاں اگر کوئی عربی بولتے ہوئے کہتا ہے مسمو ابو کا اس کا مطلب وہ گرامر کی مسٹیک کر رہا ہے سمجھ جائے. مسمو ابا کا وہ گرامر کی مسٹیک کر رہا ہے. مسمو ابی کا یا عبد اللہ. اسی طرح اگر کوئی بولتا ہے یا عبد اللہ وہ بھی غلط بولے. منادا کو رفع دے رہا ہے لیکن زبر آنی چاہیے منادا جب مضاف ہو. اسی لیے ہم کیا بولتے ہیں جیسے جب پڑھتے ہیں یا صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے تو کیا کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہیں گے تو غلط ہے. چل اسی طرح یا عبد اللہ یا ابن زید یعنی ابن زید اے زید کے بیٹے تو ابنا پڑھیں گے. یا بنت فاطمہ اے فاطمہ کی بیٹی اور فاطمہ میں نے اس سے پڑھا مضاف الیہ ہونے کے باوجود کہ غیر منصرف یہ نام. چلیں آگے اب جواب دے دیں کس کی باری تھی حضرت آپ پڑھ دیں جواب پڑھ دیں ذرا. اسمہ احمد بن محمد اس کو یوں نہیں پڑھیں گے اسمہ احمد بن محمد احمد بن محمد احمد بن اچھا ہاں، احمد بن محمد محمد کیا مطلب ہوا ان کا نام احمد بن محمد ہاں ان کا نام ہے جی ہاں. اچھا مجھے بتائیے اسمہ یہ کیا بن رہے ہیں آپس میں دونوں اسمہ ان کا کیا تعلق ہے آپس میں کوئی تعلق ہے ہاں کیا وہ تو زمین ہے ہاں وہ تو ضمیر لیکن بن کیا رہا ہے ترکیب کے اندر ترکیب کلام مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے. مرکب اضافی ہے یہ اسموں کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے تو وہ اسم مضاف کہلاتا ہے ضمیر مضاف الیہ کے درجے میں ہوتی ہے. اچھا احمد بن محمد کیا بن رہا ہے یہ کون بتائے گا مجھے اب احمد بن محمد کیا بن رہا ہے یہاں یہ بتائیں آپ بتائیں بتا دیں. محمد کے بیٹے احمد، ہاں تو بن کیا رہا ہے یہاں احمد کیا ہے ابن کیا ہے محمد کیا ہے پہلے مضاف پھر بن مضاف اور مضاف الیہ. نہیں یہ نہیں ہے صحیح نہیں ہے سوچ کے بتانا ہے. احمد مضاف ہو رہا ہے کیا غلط ہے یہ. اور ابنو اگر یہ مضاف الیہ مضاف ہوتا تو احمد بن محمدین ہوتا بیچ والے کو ایک زیر آتی ہے یہ قاعدہ یاد رکھا کریں. اسمہ تو مبتدا ہے احمد بن محمد خبر ہے لیکن خبر بننے سے پہلے یہ بن کیا رہا ہے آپس میں ان کا کیا تعلق ہے. ترکیب تو پوری کھول کے کی جاتی ہے نا کہ لفظ کو اس کو بیان کیا جاتا ہے. احمد بن محمد کیا بن رہا ہے یہ بتائیے. ابن محمدن ہاں. یہ پورا ایک مرکب توصیفی ہے. ہاں اچھا ہاں کس کی صفت ہے یہ محمدی جو ہے ابن محمد یہ مضاف الیہ پورا ہے. نہیں احمد بن اچھا محمدن کیا چیز مرکب اضافی ہے نام پتہ ہے ہاں. محمدن تو مضاف الیہ ہے. محمدین کیا ہے مضاف الیہ. چلے یہ تو مضاف الیہ. اب آ جائیں ابن کی طرف آ جائیں. ابن کیا ہے اچھا کیونکہ یہ دونوں احمدو اور ابنو دونوں میں پیش ہے ہاں. تو یہ دونوں مرکب ہیں اور یہ مرکب جو سمجھ میں مجھے آ رہا ہے مرکب توصیفی تو وہی ہے حضرت یہ وہی ہاں. تو آپ نے کیا کہنا ہے دیکھیں احمد موصوف ہے کیا کہیں گے احمد موصوف اور ابنو جو ہے نا یہ مضاف ہو رہا ہے اور محمد مضاف ہے پھر ابنو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر صفت بن گیا احمدو. آپ ترجمہ بھی کر کے دیکھیں نا الترکیب تحت المعنی یہ قاعدہ عربی کا کہ ترکیب جو ہوتی ہے وہ معنی کے تحت ہوتی ہے اس کو سمجھ کے ترکیب کی جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا مطلب ہوا کہ اس کا نام احمد ہے. اچھا اور احمد کون ہے محمد کا بیٹا احمد. تو محمد کا بیٹا ہونا صفت نہیں محمد کا بیٹا احمد اس کا نام ہے. تو لہذا ایسی صورت میں لفظ ابن ہوتا ہے یا بنت آ رہا ہو پہلے والے نام سے پہلے تو کسی کا بیٹا ہونا بیٹی ہونا یہ اس کی صفت بن رہا ہوتا ہے بعد والا پہلے کی. حضرت پنکھا کھول دوں ہوگا گرمی لگے ہیں چلے. تو احمد بن محمدین ہو گیا. آگے چلیے. اس میں یہ ہوا کہ حضرت اچھا اردو میں جو کنفیوژن یہ ہوتی ہے محمد کا بیٹا کا تو ان دونوں کے درمیان آ رہا ہے نا محمد کا بیٹا تو بنا تو دیا مضاف الیہ. بالکل صحیح آگے ترجمہ بالکل صحیح. محمد کا بیٹا یہ احمد بالکل صحیح ہے.
احمد کون ہے؟ محمد کا بیٹا، وہ صفت ہے. صحیح ہے. تو ابن محمد پوری ایک صفت ہے. ہاں یہ پورا مل کر صفت بن جائے گا. پورا کی صحیح. صحیح میں آ گیا نا آپ کو. جی ہاں. اب اس کے بعد اب آگے چاہیے. اب کس کی باری تھی پڑھنے کی؟ عبارت آپ کی باری ہے، آپ پڑھیں. من أين أنتم اچھا چلیں. من أين أنتم تم سب کہاں سے ہو؟ ہاں تم کہاں سے ہو؟ جواب نحن من مکہ، ہم مکہ سے ہیں. ہاں، اور نحنو نہیں بلکہ رک کر بولا کریں. نحنو، نحنو بس ہا کے پر آواز کو روک دیں. نحنو اس طرح. نحنو من مکہ، ہم مکہ سے ہیں. من این انتم، تم سب کہاں سے ہو؟ نحنو من مکہ، ہم مکہ سے ہیں. اب یہاں پر ذرا مجھے بتائیں من این انتم کیا بن رہا ہے حضرت؟ یہاں ذرا بتا دیں. من جو ہے وہ ہاں ہاں نہیں 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 مثل من خود ہے نا. نہیں حضرت نہیں. جب من آتا ہے حرف جار سے ہاں. شروع ہوتا ہے تو یہ وہ من تھا جو مبتدا بنتا تھا. یہ من ہے، حرف جر ہے. وہ کون؟ سوالیہ ہے. ہاں کیا ہوا؟ من اینا من اینا خبر ہے. خبر ہے اور انتم مبتدا مؤخر ہے. من حرف جر ہے، اینا مجرور ہے. اچھا پھر کوئی بولے کہ من حرف جر ہے پھر بھی اینا نون کو دبا ڈالی مبنی. وہی جواب ہے، مبنی ہے. من اینا خبر ہو گیا. انتم تم سب کہاں سے؟ انتم ضمیر ہے، معرفہ ہے، اگرچہ بعد میں آئی تو بہرحال یہ مبتدا ہے. نحنو من مکہ میں بھی ہوگا. نحنو کیا مبتدا ہے، من مکہ کیا ہے؟ من مکہ جار مجرور خبر ہے. اب آگے چلیے. من مکہ غیر منصرف. اب کس کی باری ہے؟ اگلا والا پڑھیں. ہاں الی این ذاہبون، ذاہبون انتم، تم سب کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے کہاں ہو؟ جا رہے ہو؟ ہاں تھوڑی رہو. صحیح ہے. ذاہبون ہے بالکل صحیح ہے. کہاں جا رہے ہاں ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نحنو ذاہبون الی الہند، ہم جا رہے ہیں ہند کی طرف. ہاں یہاں پہ بھی یہی ہے. الی این ذاہبون انتم، صحیح ہے نا. صحیح. تو یہ الی این خبر بنے گی. ٹھیک ہے. اور ذاہبون انتم میں انتم جو ہے نا وہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. بہرحال اس کی پھر ترکیب میں تفصیل ہوگی. تو ابھی آپ نے جو سادہ سے جملے جتنے قواعد پڑھے ہیں اس کے مطابق میں آپ کو سمجھاتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر جب ڈیٹیل میں آپ آگے بڑھیں گے، قواعد مزید یاد ہوں گے، ان قواعد کی روشنی میں پھر میں آپ کو مزید ڈیٹیل والی ترکیب پڑھواؤں گا. اب آگے چلتے ہیں. اگلا پڑھیں جس کی باری یہاں. کیف حالکم، آپ سب کا کیا حال ہے؟ ہاں کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل. الحمدللہ نحن بالعافیہ. اسی طرح کیفا کو بھی جو ہے نا خبر بنا دیں، حالکم کو مبتدا مؤخر بنا دیں. کیسی حالت میں ہے؟ الحمدللہ نحن بالعافیہ، ہم سب خیریت سے ہیں. ہاں اب جو ہے اگلا پڑھ لیں. کم ولدن لکا یا خالد، اے خالد تمہارے کتنے بچے ہیں؟ لی خمسۃ الاولاد یا سیدی، اے محترم میرے 5 بچے ہیں. اچھا یا سیدی نہیں ہوتا، آپ اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. یا سیدی، یا کو جو ہے نا زیر دے کے بولے. ہمارے یہاں اکثر یہ کامن مسٹیک ہے کہ لوگ یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ. نعتوں میں بھی پڑھنے والے سیدی پڑھتے ہیں. سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی ہوتا ہے، یا سیدی. تو اے جناب میرے 5 بچے ہیں. تو یہاں لکا بھی آ سکتا ہے اور عبدالوہاب بھائی نے ایک اور عربی لکھی ہوئی ہے جدید والی، لدئی کا بھی آ سکتا ہے. کم ولدن لدئی کا، یہاں پہ بھی لدئی آ سکتا ہے. بالکل صحیح کہا ہے. سوال میں لدئی کا ہے گا، جواب میں لدئی. جی اگلا پڑھیں. اب کس کی باری ہے؟ اچھا حضرت یہ اولادن کیوں آیا؟ ہاں اولادن کیوں آیا بھائی؟ کون بتائے گا؟ یہ بھی بتا دیں. چلے ہم ستو اولادن، اولادن کیوں آیا؟ اولادن کو زیر کیوں آئی ہے بھائی؟ خمسۃ اولاد، تو یہ ہوگا نا کہ عدد واحد ہوگا تو معدود جمع ہے. وہ تو صحیح ہے، یہ تو سب آپ قاعدے صحیح ہے، لیکن زیر کیوں آئی ہے؟ زیر کا کیا قاعدہ ہے؟ اللہ جبھی نہیں کیوں؟ ایک جو سمجھ میں آ رہا تو یہ لگ کیوں رہا یہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ بالکل صحیح کہا ہے. ماشاء اللہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ خمسۃ اولادین جو اعراب بتا رہے ہیں نا، اعراب کی سیٹنگ سے سمجھ جائے کہ مضاف مضاف الیہ کے طور پر اہل عرب اس کو استعمال کرتے ہیں. 3 ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا، 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد کے بعد جب کاؤنٹڈ چیز کو ذکر کیا جائے، معدود کو ذکر کیا جائے، تو وہ حالت جری ہی میں ہوتا ہے. میں نے الفیہ میں پڑھا تو تھا ہمیشہ وہ جمع بھی ہوگا زیر بھی ہے. یہ بھی پڑھا زیر آئے گی، لیکن آئے گی کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہوتا ہے. کیا بنتا ہے وہ 3 سے لے کر 10 تک کی ترکیب جو ہے نا وہ مضاف الیہ بنتی ہے. چلے اب آگے اگلا والا کون پڑھے گا؟ میری باری. ہاں آپ پڑھ لیں. کم بنتن حاضرۃ فی المدرسۃ، ہاں کتنی بچیاں ہیں حاضر ہیں مدرسے میں؟ ہاں مدرسے میں کتنی بچیاں حاضر ہیں؟ یا سیدی ہاں 50 بنتن حاضرۃ اليوم فی المدرسۃ. ہاں کیا مطلب ہوا؟ جناب 50 لڑکیاں حاضر ہیں آج کے دن مدرسے میں. اچھا اس میں میرا سوال تھا کہ یہ حاضرۃ یعنی
جو ہے بنتن کے حساب سے حادغاتن ہونا چاہیے کیونکہ 50 جمع ہے. 50. بہت زبردست آپ نے سوال ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ کہ 50 بنتن جو ہے 50 لڑکیاں ہیں تو اس کے جواب میں آنا چاہیے تھا حاضراتن. کیا آنا چاہیے تھا؟ حادغات. تو آپ کو یہ سوال یہاں پہ بھی کرنا چاہیے تھا پھر کہ 50 بناتن کیوں نہیں آیا؟ ہاں نہیں اس کا تو ہاں یہ بھی ہے بالکل بالکل صحیح کیونکہ اوپر تو ہم نے ہے کہ نہیں ہے بات؟ نہیں یہ مجھے یاد آ رہا ہے. ہاں کچھ نہیں یاد آ رہا ہے. یاد آ رہا ہے کیونکہ وہ تو بنات کیوں نہیں آ گیا بھائی؟ 50 لڑکیاں ہیں 50 لڑکی یہ کیا بات ہے؟ 50 لڑکی حاضر ہے. نہیں نہیں آپ نے یہ کون حاضر بھائی 20 سے لے کے 90 تک کے کہ جو ہے 20-30 جو دہائیاں ہیں نا اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ واحد آتا ہے. تو جب یہ واحد آیا تو خبر میں بھی ایسے ہی کر دیا انہوں نے. بس یہ جواب ہے لگ گیا نا. کیا قواعد کو بس یاد رکھیں گے تو بڑے زبردست طریقے. اور یہ بڑا بہترین انداز ہے. ہر چیز میں سوچیں زبر کیوں ہے، زیر کیوں ہے، پیش کیوں ہے، کیا بن رہا ہے. اگر آپ نے یہ نکتہ چینی والا تنقیدی ایک جائزہ لینا شروع کر دیا نا یہاں زبر کیوں آئی، زیر کیوں آئی، پیش کیوں آئی، تو آپ کو سارے اعراب کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ 50 بنتن حاضرتن 50 لڑکیاں. ہم ترجمہ لڑکیوں کا ہی کریں گے لیکن اہل عرب کا قاعدہ بھائی اس جگہ میں وہ لوگ مفرد رکھتے ہیں اور منصوب بھی رکھتے ہیں. دیکھیں زبر بھی ہے یہاں، پیش بھی زیر بھی نہیں آ رہی. تو 50 بنتن حاضرتن 50 لڑکیاں حاضر ہیں. اگلے باری میرا خیال ہے آپ کی ہے نا؟ اچھا ان کی. ہاں آپ پڑھیے. میری ہاں آپ کی باری. کم لکا من الاخوانی والاخوات ہاں اخواتی اس طرح. ہاں تمہارے کتنے بھائی و بہن ہیں؟ ہاں بھائی بہن ہیں بالکل. اب دیکھیں یہ دیکھیں کم کی جو خبر ہوتی ہے یعنی کم کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے تمیز کہہ لیں اس کو. خبر کیا کم کے بعد والے اسم کے نا حرف جر بھی آتا ہے. دیکھیں آگے اور یہ سوال کے لیے آ رہا ہے کم لکا من الاخوانی والاخوات. اور کم کے ساتھ جب آگے من آ رہا ہے تو اس کے من کے بعد والی دونوں جمعوں کی صورت میں آ رہے نہیں آ رہے جو قاعدہ پیچھے آپ نے اگر یاد کیا. اگر اسماء استفہام یاد تو ہے نا آپ لوگوں کو جو سبق ہے تو کم لکا من الاخوانی والاخوات. اب یہ من جو ہے عربی کے ایک اسٹائل کے لیے آیا ہے کتنے ہیں تمہارے بھائی اور بہنوں میں سے. حالانکہ ڈائریکٹ کہہ دیتے یوں بھی کہہ سکتے تھے کم اخن و اختن لکا. کیا بولیں؟ کم اخن ہوگا نا سوالیہ. کم اخن و اختن لکا. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اسٹائل ہے کم لکا من الاخوانی والاخوات. صحیح. یہ اچھا اختانی و صحیح. اخوات شروع میں اگر آ جاتا تو پھر وہ واحد ہوتا کم اخن و ہاں من نہیں آ رہا نا. من حرف جر بھی نہیں آ رہا اس کا جمع بھی نہیں آ رہا. صحیح. ہاں اب یہ کیا لی اختانی و اخن واحد. واحد. اب مجھے ذرا بتائیں کہ لی اختانی و اخن واحد کی ترکیب کیا ہے؟ لی اختانی و اخن واحد کی ترکیب ترجمہ تو کیا ہوگا کہ میری 2 بہنیں اور 1 بھائی. صحیح ہے. آپ بتا دیں حضرت یہاں پر کیا ترکیب کیا ہوگی لی اختانی و اخن. ہاں لیکن کہاں مبتدا کہاں خبر ہے؟ لی جو ہے وہ خبر بن جائے گا کیونکہ لام جار مجرور ہے نا. لی میرے لیے جار مجرور خبر مقدم ہو گیا. اختانی و اخن واحد یہ مبتدا ہے. اسی طرح کم کو جو مبتدا بنا دیں کم من الاخوانی والاخوات کا تعلق اس سے جوڑ دیں. لکا تمہارے لیے لکا خبر ہو جائے گی جار مجرور. صحیح نا. اور یہ من الاخوانی والاخوات بھی جار مجرور ہے. تو کم لکا کتنے ہیں تمہارے لیے تو کم مبتدا ہو گیا. لکا والا لکا من الاخوات والاخوات یعنی لکا جو ہے وہ خبر ہے. صحیح. چلیے اب اس کے بعد اگلی کس کی باری ہے حضرت؟ آپ کی ہے. بیکم نہیں ہے حضرت. ہاں بیکم. یہ بھی ایک غلطی اردو سے عربی میں آئی تھی ان کی جو میں نے چیک کیا تھا. با لگانا تھا آپ نے با نہیں لگایا تھا. یہ با کا بھی لگانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہاں میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو. بتائیے حضرت. سمینت. اس تندرست بکری نہیں ہے حضرت بقرہ. گائے. ہاں گائے بالکل. تندرست گائے کی قیمت کتنی ہے؟ اگر لفظی ترجمے میں آؤں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں لفظی کتنی ترجمے قیمت ہے؟ حاضی اس کی ہاں. بقرہ تو گائے کی کتنی قیمت بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بیکم کا جیسے لفظی معنی کریں کتنے کی. کتنے کی جو اردو میں بولتے ہیں نا کتنے کی تو یہ بی کا معنی یہ بھی دیتا ہے کتنے کی. ہاں دل بقر سمینتو یہ موٹی گائے ہیں. کتنے کی یہ موٹی گائے ہیں. اور سمین جو ہے انسانوں کے لیے جاندار چیزوں کی صفت میں آتا ہے. جانور ہو گئے، مرد عورت ہو گئے، انسان ہو گئے، یعنی جاندار کی صفت میں سمین آتا ہے جب وہ موٹا ہو. اور اگر بے جان چیز کے لیے موٹا کہنا ہو تو سمیک ڈنڈی والے کاف کے ساتھ. جیسے میں کہوں گا موٹی کتاب تو کتاب سمیکن. اچھا ٹھیک ہے نا. اور موٹا تازہ مرد تو پھر رجل سمین یا امرأۃ سمینۃ یوں کہوں گا. پھر نون لگاؤں گا میں اس طرح کہیں گے. صحیح. چلیں
تو ایک تو یہ بات ہوگی سمین اور سمیق کا فرق بتایا، یہ العربیہ میں آئے گا بھی آگے. اچھا بیکم کا اور کم کا فرق سمجھ لیں. دیکھیں اگر یہاں صرف کم ہوتا تو کیا مسئلہ تھا؟ کم هذه البقرة سمینۃ، قیمت کیا ہے؟ قیمت کم. ایسا ہوتا؟ نہیں، کیا ہوتا؟ کم کا مطلب ہے کہ کتنے. کتنے. تو آپ ترجمہ کرتے ذرا کیسے ہو جاتا ترجمہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کم هذه البقرة سمینۃ، یہ کتنی گائیں ہیں. یہ کتنی گائیں، کوانٹٹی پوچھ رہے ہیں. کتنی گائیں رکھی ہیں بھائی یہاں کتنی گائیں؟ قیمت نہیں پوچھ رہے ابھی آپ. جب آپ نے کہا بیکم تو پھر ترجمہ بنے گا یہ گائیں کتنے کی ہے. صرف آپ جو بولے بیکم ہادا یہ کتنے کا، بیکم ہادی یہ کتنے کی. یہ فرق ہے بہت بڑا. تو جب بھی قیمت کو پوچھنا ہو تو کم کے پہلے با لگا دو، بڑا آسان طریقہ ہے. بیکم کتنے کی ہے. اگرچہ وہاں عرب کے اندر تو سعودیہ میں تو صرف اتنا بولا کم فلوس، کتنے پیسے ہو گئے، کم فلوس یہ کر رہے ہو. لیکن یہ خالص عربی ہے، اس کے اندر آپ کو جانا ہے تو یہ انداز ہے اس کے کہنے کا. ٹھیک ہے نا. تو بیکم اور کم میں فرق ہے. اگر میں کہتا ہوں کم کتابن ہونا تو مطلب ہوگا کتنی کتابیں ہیں. اور اگر میں کہوں بیکم ہذا الکتاب تو ہوگا کتنے کی ہے یہ کتاب ہونا یہاں. اب اس کے بعد اگلا پڑھیں، کس کا جواب پڑھ لیں. ربیتن. اب یہاں پہ بھی غور کریں، دیکھیں پھر بی آیا. دیکھا آپ نے، جب آپ کو کی کہنا ہے نا تو بی لگانا ہے. یہ گائے 20 روپے کی ہے. یعنی اگر آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں ہادی البقرۃ 20 روپیہ تو ترجمہ ہو جائے گا کہ یہ گائیں 20 روپے. کیا ہو جائے گا؟ 20 روپے ہیں. تو گائیں کہاں سے 20 روپے ہیں بھائی؟ گائیں تو 20 روپے کی اس زمانے کی حضرت کتاب ہے ہندوستان کی. وہ تو کوئی صدی ہونے والی ہوگی اس کتاب کو، بہت پرانی کتاب ہے. هذه البقرة ب20 ربیۃ، یہ گائے 20 روپے کی ہے. صحیح ہے نا. یہ ہو گیا. اب یہاں غور کریں، دیکھیں بی آیا. اسی طرح اگر آپ کو کہنا ہے کہ 10 روپے کی ہے تو کیا کہیں گے؟ ب10 ربیۃ. بی آئے گا، بی لگائیں. بی 10. اسی طرح آپ بولے بھی 50 ریال یعنی 50 ریال. بی 50 ریال. ہاں بھی 50 ریال نہیں رہے گا، کیونکہ 50 اور دیکھیں با نے حالت جری میں کیا 20 کو. 20 بھی تو ہو سکتا تھا لیکن باہر سے جگہ ہی تو 20 ہو گیا. لیکن 20 اور 50 وہی 90 والا قاعدہ کیا ہے کہ اس کے بعد جو بھی کاؤنٹڈ چیز آئے گی اس کو ضروری رہے گی، وہ اپنی جگہ قاعدہ برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. تو با نے جو اثر کیا ہے وہ 20 کے اندر کیا ہے. 20 نہیں وہ 20 ہو گیا حالت جری میں. جو ربیتن ہے جو بھی آگے وہ سب کے سب منصوب ہی رہے گا، وہ زبر والی حالت میں ہے. تو ب20 اور ربیتن یہ گائے 20 روپے کی ہے. ہر قاعدہ اپنی جگہ چل رہا ہے. اب اگلے پہ چاہ جائیں، کس کی باری؟ دور من. دیکھیں میں نے کیا کہا ابھی، دورو من کس کی باری ہے. وہی میں نے اس میں استفہام کو بعد میں کر دو اور اسم کو پہلے کر دو جب مضاف بنانا ہو. صحیح نا، اسم کو مضاف کرنا اس میں اسم بھی تھا. تو دور من الان ابھی کس کی باری ہے؟ صحیح. میری بات انا لما جالس انت ہا ہونا. کیا مطلب ہوا؟ کیوں بیٹھے ہو تم یہاں. ہاں یہاں صحیح ہے بالکل. ہاں ہونا ہونا ایک ہی بات ہے، پر ہاں ہونا میں تھوڑی اور تاکید یہیں پر ہی کیوں بیٹھے ہو بھائی تم، جیسے کہتے ہیں نا. تو ہاں ہونا صرف ہونا بھی آ سکتا تھا، تو قریبی معنی ہے وہ، دونوں کا معنی وہی ہوتا ہے. یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انا جالس میں بیٹھا ہوں، لامر ضروری، ہاں ایک ضروری کام کے لیے. کام کے لیے یا لام کا ایک ترجمہ بسا اوقات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اب آپ یہ والا ترجمہ سیٹ کرنے دیکھیں بن رہا ہے. میں یہاں ایک ضروری کام کی وجہ سے بیٹھا ہوں. بالکل تو بیٹھ گئے. لام کا یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے لامر ضروری. اب آگے آئیں حضرت آپ پڑھیے. انا جالس لامر ضروری. ہاں لامر ضروری ہو گیا. اگلا ما تلک بجمیلک یا موسیٰ. کس کی؟ خاتون باری کی. خاتون پڑھا. ہاں ان کی باری. ہاں آپ پڑھ دیں. چلیں جس کی بھی باری آپ ہی پڑھ دیں حضرت، پھر اس کے بعد ان کو پڑھنا. ما تلک بجمیلک یا موسیٰ. ہاں کیا ہے تمہارے سیدھے ہاتھ میں اے موسیٰ. ہاں اچھا یہ تلکا کا ترجمہ کہاں گیا پھر؟ وہ کیا ہے تمہارے سیدھے ہاتھ میں؟ اصل میں قرآن کی آیت ہے. پڑھ گیا. ٹھیک ہے. سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اس کلام کی جلالت اور ہیبت ایسی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے اس طرح لطف کے ساتھ کلام فرمایا کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، اس طرح ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو فرمایا کہ ما تل کا وہ کیا ہے. وہ اب یہ تل کا بتا رہا ہے کہ جو ہاتھ میں چیز تھی حضرت موسیٰ کے وہ مونس ہے. وہ کیا ہے؟ مونس ہے. قرآن نے سمجھا دیا یہ ذالکا نہیں کہا رب نے. جو فرمایا تو فرمایا ما تل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ. اب دیکھیں ما ذا تل کا نہیں آیا، یہاں پہ بھی مار ہے. میں نے کہا پتا اس میں اشارہ کے ساتھ عام طور پر ماں کا استعمال ہے. تو قرآن یہ بتا رہا ہے، انڈیکیٹ کر رہا ہے، اشارہ دے دیا. یہ اس میں اشارہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے، مونس چیز ہے. ما تل کا. اب ہم وہ عورت بھی سمجھ سکتے ہیں اور بے جان چیز بھی. تو آگے والا جواب بتا رہا ہے وہ کیا تھا. تو کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ ہی عصایا، وہ میری لاٹھی ہے. اور لاٹھی کے لیے ہیا بھی استعمال کی. اور سوال کے نہ تلکا ہے، اس کا مطلب لفظ عصا مونس ہے. صحیح ہے نا. اس طریقے سے بھی مونس کی بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ مونس ہے کہ ہی عصا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ میری لاٹھی. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اتنا لطف آیا حضرت موسیٰ کو اس کلام باری تعالیٰ کے سننے سے کہ حضرت موسیٰ آگے کیا کہتے ہیں؟
اتوقع علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. حضرت موسیٰ یہاں تک کہہ کے خاموش ہو سکتے تھے. ہی عصای یا رب، اے رب اللہ تجھے تو ہر بات کا علم ہے، ٹھیک ہے، وہ میری لاٹھی. لیکن حضرت موسیٰ نے اتنی لمبی گفتگو فرمائی کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، سبحان اللہ. وادی تو فرمایا اتوقع علیہا، میں اس پہ سہارا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، واہش بها علی غنمی، اور میں کیا کرتا ہوں، پتے وغیرہ توڑتا ہوں ریبڑ کے لیے، اور اس کو ہاتھنا کرنا، یہ سب کام ہے. ولی فیہا معارب اخری، اور میرے اور بھی دوسرے بہت سارے کام ہیں رب کریم. ولی اور میرے ولی فیہا، اس لاٹھی میں، یعنی اس لاٹھی کے ذریعے، معارب اخری، دوسرے بھی کام ہیں. تو یہاں پہ بھی وہ لیا فیہا معارب اخری آ رہا ہے. معارب مبتدا مؤخر ہے، لیا فیہا خبر مقدم بن رہا ہے. اور معارب جو ہے کس وزن پر ہے بتائیں؟ ہاں وزن نکالنے ذرا. مفاعل کا وزن ہے، غیر منصرف ہے کہ نہیں؟ جب ہی اس کو دیکھیں دو پیش نہیں آئے، معارب نہیں آیا، حالانکہ ال نہیں ہے. معارب نہیں کا قرآن ہے، معارب کا، کیونکہ مفاعل کا وزن ہے غیر منصرف. یہ ہو گئی ساری چیزیں. اب 12 آگے ہیں. قالا، یہ آیتیں چل رہی ہیں اب قرآن کی، سبحان اللہ. ہاں بھائی آپ پڑھ لیجیے اب. ہاں قالا، ہاں انا لکی ھذا، ترجمہ کہا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. ہاں اچھا، میں نے اس پر آپ کو ایک دائرہ بنایا تھا. میں نے کہا آیا کا ترجمہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ کہاں سے، تو یہ چل رہا تھا نا، تو سمجھ ہاں صحیح ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جملہ بنانے کے لیے صحیح نکالا ہے انہوں نے، لیکن ویسے ہی میں نے دائرہ بنایا تھا. اگر لفظی ترجمے میں چلنا ہے، کیونکہ ابھی ابتدان سیکھ رہے ہیں آپ لوگ، تو یوں بنے گا. تو انہوں نے کہا انا لکی ھذا، کہاں سے تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے یہ چیزیں کہاں سے ہیں، یہ کہاں سے ہے. وہ پھل رکھے ہوئے تھے. حضرت پاک بی بی مریم جو تھی علیہ السلام، ان کے پاس جب اللہ کی جانب سے بے موسم کے پھل آ جاتے. حضرت زکریا جب تشریف لائے، جن کی کفالت میں آپ تھی، تو آپ نے کہا کہ انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ جاتے ہیں مریم؟ تو انہوں نے، اب دیکھیں کیا جواب دیا حضرت مریم نے. پڑھیں آگے. ہاں قالت، قالت بتا رہا ہے مونس. ہاں انہوں نے کہا کیا ہے، ہاں وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے. جو جملہ بنانے کے لیے انہوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ، تو بن سکتا ہے یہ. اب آگے آ جائیں. ہاں بھائی اگلا. لمن الملک اليوم، ماں. اب یہ جو الیوم ہے نا، اس کو بھی زبری آتی ہے، آج کے دن. الیوم آج کے دن کا مطلب ہے اس کو بھی زبری رہے گی میم کے اوپر ہمیشہ، الیوم. اسی لیے یہاں پہ الیوم. لمن الملک، دیکھیں آ گیا لمن الملک. تو یہاں پہ کیا بن رہا ہے، لمن کیا بن رہا ہے حضرت؟ خبر مقدم ہے، اور ملک مبتدا مؤخر ہے. اب پڑھیں ذرا. لمن الملک اليوم، کیا مطلب آج ہوا؟ کے دن کس کا ملک ہے، ہاں یعنی بادشاہت کس کی ہے، کس کے لیے ہے آج کے دن بادشاہت. اللہ قیامت سے فرمائے گا جب ساری مخلوقات کو جو ہے وہ فنا فرما دے گا اور سب کو موت عطا فرما دے گا. چلے. للہ الواحد قہاری، اللہ کے لیے ہے جو واحد اور زبردست ہے. ہاں تو اب دیکھیں یہاں پر ان شارٹ گفتگو کی گئی ہے جواب میں، ٹھیک ہے. کس طرح کہ اصل میں یوں ہے الملک للہ الواحد القہاری، یا للہ الواحد القہاری الملک یوں آئے گا. تو وہ مبتدا محذوف ہے، یہ جار مجرور صرف خبر ذکر کی جائے گی. اور یہ سوال کا کانٹیکس، یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں مبتدا محذوف ہے. صحیح نا، کانٹیکس بتاتا ہے، میں قرینہ بتاتا ہے کہ یہاں پر محذوف ہے. تو اس کو قرینہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب للہ الواحد القہاری، ذرا اس کی ترکیب ذرا مجھے بتا دیں. لام تو حرف جر ہو گیا، اللہ ہی کیا ہے اس میں جلالت. جی ہاں کیا بن رہا ہے یہ الواحدی القہاری، سب کو کیوں زیر زیر آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ کہ اس وجہ سے ہے کہ حرف جار سے شروع ہے. صحیح ہے. اب حرف جر نے کس کو زیر دی؟ یہ اس میں اللہ جلالت. ہی، اس کو بس جلالت. ختم ہو گیا حرف جر کا اثر، اب ختم ہو گیا. اب آگے. الواحد القہار جو ہے یہ صفت ہے اللہ کی. ہاں تو یہ صفت دونوں موصوف، صفتیں، ایک موصوف کی 10 صفتیں بھی آ سکتی ہیں، یعنی بہت ساری صفتیں آ سکتی ہیں. تو یہ صفت موصوف کے تابع ہوگی. ہاں تو اس وجہ سے اب اگلی باری پڑھ لیں. کس کی باری؟ مطلب نصر اللہ، ہاں اللہ کی مدد کب آئے گی. یہاں پہ بھی متا جو ہے کب کب آ رہا ہے، کب یا جہاں، تو کیا خبر ہے. اور نصر اللہ کیا حضرت؟ یہ تو خبر ہو گیا نا متا. تو نصر اللہ کیا بنا؟ اللہ کی طرف مبتدا مبتدا بنا نا حضرت. جب وہ خبر ہے تو مبتدا بنا. اچھا اللہ ہی کو زیر کیوں آ رہی ہے؟ اللہ کی مضاف الیہ، مضاف الیہ. اور نصر کو پیش کیوں آ رہی ہے؟ مضاف مضاف ہو رہا ہے. مضاف نہیں کہیں گے بجا، ہم کہیں گے مبتدا ہے. مضاف کو تو ایک زبر ادھر ایک تینوں آ سکتی ہے. مبتدا ہے. یہ ہو گیا متا نصر اللہ. کب اللہ کی مدد آئے گی، یہ اللہ کی مدد کب ہے، لفظی ترجمہ بنا متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے. اب جواب کیا ہے؟ اللہ ان نصر اللہ، نصر اللہ، ہاں اللہ ان نصر اللہ قریب. اللہ کا معنی بتا دیں. خبردار، حرف تنبیہ کیا ہے؟ ہاں ان یقینا نصر اللہ قریب، فتح قریب ہے. ہاں ان یقینا فتح قریب ہے. فتح ہے اللہ کی مدد.
اللہ کی مدد. ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. اب ذرا ایک اور مجھے آپ بات بتائیے کہ نصرا کو زبر اور پیش آنا چاہیے کیا آنا چاہیے؟ نصرا زبر کیوں لگا دیا ہے؟ مبتدا کو پیش نہیں آتی بھائی، مبتدا ہو گیا اور قریب الخبر ہو گئی، تو یہاں پر کیسے یہ کیا ہے مطلب یہ معاملہ؟ ہاں بتائیں کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف کو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر پیش آنی ہو تو بھی زبر دے دیتے ہیں، وہ تو حالت جری میں زبر آتی ہے غیر منصرف کو. یہ قاعدہ صحیح تھوڑی لگایا آپ نے، قاعدہ آپ نے صحیح اپلائی نہیں کیا یہاں. آپ بتا دیں حضرت عبداللہ بھائی. یہ انا کا جو اسم ہے اس پہ اس کی وجہ سے زبر آ رہی ہے، کوئی غیر منصرف وغیرہ کا چکر نہیں ہے. انا جو ہے وہ مبتدا کو زبر دے دیتا ہے اور پھر اس مبتدا کو انا کا اسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے انا کا اسم کہتے ہیں. یہ جتنے بھی اخبار سب کا زبر ہے. جی ہاں، جو بھی اسم ہے سب کے ساتھ ان کے اسم کے اندر زبر ہے. ان نصر اللہ قریب. تو حضرت قاعدوں کو اپلائی کرنا ہے، یہی ہے نا. اب یہ بار بار اسی لیے تکرار کر رہا ہوں، اس ریکارڈنگ کو بار بار سنیں، یہ اتنا فائدہ دے گی آپ کو کہ آپ کا 10 مرتبہ سبق پڑھنا ایک جگہ، اور یہ جو تکرار کروا رہا ہوں نا میں کہ ان مثالوں میں کہاں کون سا قاعدہ ہے کیا، بار 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 سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تکرار سے پھر قرار آ جاتا ہے. اذا تکرر تقرر، عربی کی کا ایک قاعدہ ہے، تکرر تقرر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں تک ہماری یہ مشق نمبر 12 کا بے حصہ مکمل ہو گیا. اب ہم اسے مزید کنٹینیو رکھیں گے لیکن اگلی ریکارڈنگ میں، کیونکہ ریکارڈنگ پھر بہت زیادہ طویل ہو جائے گی.